اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نمود و نمائش کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے، یعنی جو کام ہم خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے محبت میں کرتے ہیں اور خالص اللہ کے ہو کر کرتے ہیں، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا ہے، نمائش ہے، نمود ہے، تو یقینی طور پر وہ عمل تو اچھا ہے، لیکن وہ اس میں کیونکہ دکھاوے کی نیت ہے تو وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا اپنی نیت کے تعلق سے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، یعنی نمود و نمائش آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جناب، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی دولت نمود و نمائش کے لیے مت اڑاؤ، یعنی جو اللہ رب العزت نے آپ کو مال، اسباب، دولت، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، دکھاوے کے لیے استعمال نہ کرو، ان کی نمائش نہ کرو۔ اور یہی چیز آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم بہت زیادہ واہ واہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو جس کے پاس نہیں ہے، اگر یہ سوچئے کہ وہ جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں، احساس محرومی کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ اسی تعلق سے آج ہمارے ایوان میں جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں اسی موضوع کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گی۔ آئیے مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایسی مہمان شخصیت بارہا میری پہچان میں آپ نے انہیں دیکھا، سنا، بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، مطالعے کی جھلک ان کی گفتگو میں نظر آتی ہے، ماشاءاللہ بہت مطالعہ ان کا وسیع۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ۔ اور ان کے ساتھ جو ایک چہرہ مسکراتا ہوا ماشاءاللہ، ایک طویل عرصے سے استاد کے منصب میں فائز ہیں ماشاءاللہ، تو تربیت کے حوالے سے بہت ہی عمدگی سے بات بھی کرتی ہیں اور تربیت فرما رہی ہیں۔ اسی طرح سے میری پہچان میں بھی ہماری اور آپ کی تربیت کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ زنیرہ صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے، جس طرح سے میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ آج ہم نمود و نمائش کے تعلق سے بات کریں گے۔ نمود و نمائش سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے، قرآن کریم نے کس انداز سے نمود و نمائش کی مذمت کی ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں تو بہت ہی فیملیئر ہے یہ جملہ، نمود و نمائش ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں قرآن پاک کے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا دینی اصطلاح کے حوالے سے بات کروں تو ہم اسے دراصل ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں نا کہ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں دکھاوا کرنا، نمود اور نمائش یعنی کسی چیز کو ڈسپلے کرنا، اور اس میں ڈسپلے کرنے کا یا دکھانے کا مقصد جو اس کے کہنا چاہیے کہ مقاصد ہیں وہ یہ کہ یا تو دنیا اس سے متاثر ہو، یعنی لوگوں کے لیے کوئی عمل کیا جائے جس سے یا ہمارا مقصد ہو کہ دنیا یا جو ہمارے اطراف کے لوگ ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، یا اس سے ہم اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اس سے اپنی برتری ان پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں جو در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یا دولت ہے وہ اس کو ہم شو آف کریں، لوگوں کو اس کا احساس ہو پتہ چلے، یا ہمارا ان سے ستائش حاصل کرنا، وہ ہمیں تعریف کریں، ہمیں سراہیں۔ جو بھی عمل اس مقصد کے لیے کیا جائے اور اس کو دکھایا جائے، اگرچہ اس میں دینی عبادات بھی ہماری جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی، لیکن دنیاوی معاملات بھی، کوئی بھی ایسا عمل جو دینی یا دنیاوی طور پر چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے معمولات سے ریلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، اسے اس مقصد کے لیے کرنا کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا یا لوگوں سے کوئی مقصد یا فائدہ حاصل کرنا ہے، تو وہ نمود و نمائش کے زمرے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور ہمارا کانسیپٹ بحیثیت مسلمان بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں
جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک عارضی مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ جنت جو ہماری دائمی ابدی قیام گاہ ہوگی اس کا حصول، اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اب جب یہ مقصد حیات ہے تو اس میں ہر اس چیز کو جو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ہمیں، جو ہمارے مقصد حیات سے ہمیں ہٹا رہی ہے، جو ہمیں غافل کر رہی ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو انفیکٹ نمود و نمائش کا جو احساس ہے یا جو جذبہ ہے یا جو عادت اگر انسان کے اندر یہ ڈیولپ ہو جائے کہ مجھے اپنے عمل کو دکھاوے کے لیے کرنا ہے، تو اس کا زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اور وہ فوکسڈ نہیں رہتا اپنے مقصد پر۔ تو اس لیے دین اسلام میں سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی، اور اگر مسلمانوں کی بات ہم کرتے ہیں یعنی بحیثیت مسلمان سختی کے ساتھ فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ویل، ہلاکت ہے، تباہی کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی تو ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی اصل سے ناواقف ہیں۔ اور پھر فرمایا الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ دراصل وہ دکھاوا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے کہ ہم اگر نمازی بھی ہیں لیکن ہم اپنے اعمال کو بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، دنیا سے ستائش یا دنیا سے فوائد حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو وہ صرف اور صرف ہلاکت اور تباہی۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات صرف عبادت سے نہیں بلکہ دنیاوی جو ہمارے کام کاج ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ ہیں، کہ آپ نے اچھا لباس بھی پہنا اور اس لیے پہنا کہ لوگ متاثر ہوں۔ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے دکھاوے کے لیے، تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے لباس پہنا، اس نے جہنم کا لباس پہنا، اور گویا اس نے شرک کیا، یعنی اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو غلط طریقے کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کی ناراضگی کو اس نے مول لے لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح سے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ کس قدر احتیاط برتنی چاہیے ہمیں ان تمام معاملات میں، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے افضل ترین انسان ہونے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سادہ زندگی گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادہ زندگی بسر فرماتے تھے، اور آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی زندگیوں کا یہی عالم تھا، ان کے بھی روز و شب بہت سادگی سے گزرتے تھے۔ اس پر کچھ روشنی ڈال دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، بے شک، سبحان سلام اس اللہ۔ پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مقدس گوشوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سادگی ہی سادگی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات کی تمام نعمتیں آپ کی زیر نگی تھیں، لیکن آپ نے شوکت و حشمت، زیب و زینت، تصنع و بناوٹ کی تمام علامات کو ناپسند فرمایا۔ آپ کی گفتگو میں سادگی، اٹھنے بیٹھنے میں سادگی، کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی، مطلب یہ کہ ساری زندگی آپ نے سادگی کے ساتھ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سودا سلف خود لاتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، اپنے کپڑوں میں پیون خود لگاتے، اور کسی ممتاز جگہ بیٹھنے سے گریز کرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیون لگی ہوئی چادر اور دو جوڑے کپڑے تھے، ایک جوڑا پہنتے اور دوسرا دھوتے، اور آپ کی اسی صورتحال میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ انواع اقسام کی چیزیں کبھی تناول نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ تین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، سادہ پانی کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل خانہ نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، لیکن جو بھی کھانے کے لیے مل جاتا صبر اور شکر اور اپنے رب کا شکر ادا کر کے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر سوتے۔ پیٹے مبارک پر نشان پڑ گئے تو ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی نرم گداز بستر لے لیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے کیا تعلق، یہ دنیا تو ایک درخت کی مانند ہے جس میں چند لمحے آدمی ٹھہرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ محمد
آپ کہیں تو میں وادی مکہ کو سونے کی بنا دوں. تو میں نے کہا نہیں میرے رب, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیر ہو کے کھاؤں. جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور گریا و زاری کروں, اور جس دن سیر ہو کر کھاؤں تو تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا, اور سائے کے لیے درخت کی ٹہنیاں اور پتے تھے, اور پردے کے لیے ٹاٹ کا پردہ ڈالا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے اور صحابہ کرام ساتھ تھے, تو آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو ایک صحابی نے عزت میں وقار میں ان کا جوتا لے لیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ تسمہ میرا ٹوٹا ہے, میں ہی جڑواؤں گا, میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں ممتاز بن کر رہوں. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے, سخت دھوپ تھی, تو صحابہ کرام نے چادر رکھ لی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ دھوپ ان پہ نہ آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا لی اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں برتر ہوں, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, تم لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا کوئی مجھ پر حق ہے تو مجھ سے آ کے اپنا حق لے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر صفے درست کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک کچکا لگایا تھا, مجھے تکلیف ہوئی تھی, میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ میرے پاس. جب وہ صحابی گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک سے قمیض اتاری اور ان کے سامنے اپنی پیٹھ کر دکھا, لو مجھ سے بدلہ لو. جب ان صحابی نے مہر نبوت کو پیٹھ پر دیکھا تو کہنے یا رسول اللہ میری کیا جرت کہ میں آپ سے بدلہ لوں, میں تو مہر نبوت کو, انہوں نے مہر نبوت کو چوما. دیکھیے آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر اتنا نمود و نمائش کرتے ہیں, سالگرہ کے موقع پہ اتنے نمود و نمائش کرتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں تو دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نئی نئی چیزوں سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں. یہ احساس کمتری کا شکار لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. اگر ہم زندگی کے تمام معاملے میں چاہے رہن سہن ہو, چاہے گفتگو کا انداز ہو, چاہے پہننے کا انداز ہو, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی جیسی صفت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو یقین کریں ہماری زندگی بھی سکون میں گزرے گی, ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اس لیے کہ نمود و نمائش تو یہ وقتی چیز ہے, سادگی جیسی صفت جو ہے وہ آخرت تک ہمارا ساتھ دے گی. کہتے ہیں نا کہ اچھی دولت اور حسن کے لالچ میں اپنی سیرت کو خراب مت کرنا, دولت یہی دفن ہو جائے, خرچ ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا, لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی جیسی صفت کو اپنے لیے ہم مشعل راہ بنائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جس طرح سے کہی گئی بات اور ہماری اسلاف کی بھی اور بزرگوں کی بھی کہ مسافر کی طرح رہنا چاہیے دنیا میں. ایک مسافر جس طرح سے کم ساز و سامان جمع کرتا ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا ہی جتنا کہ اس کو ضرورت ہے, تو بہت زیادہ نمود و نمائش کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے اور ہمیں سادہ زندگی بسر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور جناب آج جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے نمود و نمائش. آج کے ایوان میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. زنیرہ صاحبہ, بہت ہی اہم سوال اور جس کی میرے خیال سے ہمیں اس پر اصلاح بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ہماری اپنی گفتگو میں یقینی طور پر بیان فرمائیں گی کہ ہماری سوسائٹی میں کن مواقع پر اور بالخصوص کن معاملات میں نمود و نمائش کے مظاہرے نظر آتے ہیں. فرما دیجئے. جی, جیسے کہ ابھی ہم بریک میں عرض کر رہے تھے کہ اب تو تقریباً ہر موقع پر بھی, یعنی اب چوائسز بہت زیادہ ہیں, نمود و نمائش کرنے کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں. اسپیشلی جب سے دیکھیے پہلے لوگوں کو جب سوشل میڈیا اتنا ان نہیں تھا, اتنا ایکٹیو نہیں تھا, تو ہم صرف خصوصی گیدرنگز کے موقع پر نمود و نمائش کرتے تھے. مثلاً گیدرنگز میں کیا ہوں گی, obviously سب سے امپورٹنٹ شادی بیاہ کے ہمارے مواقع ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ ادا کرنے جا رہا ہے, اس وقت بھی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. پورا خاندان ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہا ہے اور پھر واپس آ رہا ہے اور ایک تقریب اس کو باقاعدہ بنایا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. انفارچونیٹلی مرگ کی رسومات کچھ ایسی بن گئیں جس میں دکھاوے کا عنصر شامل ہو گیا. تو یہ سب چیزیں تو تھیں ہی, لیکن اگر میں آج کے دور کی بات کرتی ہوں تو جب سے سوشل میڈیا ہے اور آپ ہر چیز آپ کو عادت ہو چکی ہے کہ آپ نے لوگوں سے شیئر کرنی ہے, آپ نے فیس بک پہ اپلوڈ کرنی ہے, تو ایک ایک ایکٹیویٹی شو آف بن چکی ہے. ہم ہالیڈیز کے لیے جا رہے ہیں,
تو ہم پوری دنیا کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ بنایا ہے تو ہم اس کی تصویر اپلوڈ کر رہے ہیں. کھانے کی چیزیں بہت کھانے زیادہ کی چیزوں کی لوگ ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کھایا ہے. بالکل. کوئی لباس نیا خریدا ہے, کوئی کاسمیٹک خریدا ہے, کوئی گاڑی خریدی ہے, لیٹسٹ موبائل فون لیا, یعنی کہ اب تو ہر چیز کو دکھایا جا رہا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہے, انفیکٹ یہ خود انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور میں اس کو اس طرح سے واضح کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. تو یہ جو نمود و نمائش کا عنصر ہے, یہ جو دکھاوے کا عنصر ہے, یہ ہماری زندگی کو انفیکٹ تنگ کر رہا ہے. اس کی مثال آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جب ہم نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا, نہ کوئی ہمارے گھروں میں آ رہا تھا, نہ ہم کسی کے گھر جا رہے تھے, کوئی گیدرنگز نہیں ہو رہی تھی, تو سب لوگ ذرا غور کریں کہ وہ کتنا اچھا لباس پہنتے تھے گھر میں, وہ کیسی کیسی ڈشز عمدہ بناتے تھے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم تو 2 جوڑوں میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. صحیح. کوئی ایفرٹ ہی نہیں, کوئی مشکل ہی نہیں ہے, کوئی تردد ہی نہیں. پتا چلا کہ ہم تو اپنی زندگی کا 80% جو ہمارا ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں. آج آپ مجھے نہیں دیکھ رہے تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے, میرے خرچے اتنے بچ گئے, مجھے بہت سی چیزیں خریدنی نہیں پڑی. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ دنیا کو دکھانے کی جہاں آپ نے بات ارشاد فرمائی نا, تو خالصتاً جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے, بالخصوص عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کی بات کر لیں تو وہی نمود و نمائش سے اگر لے لیں تو بڑا مہنگا جانور آپ نے خریدنا ہے اور دکھانا ہے, پورے محلے میں گھمانا ہے اس کو. فرمائیے. وہ دیکھیں, یہ وہی والی بات آ گئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم ایک دوسرے سے بڑائی چاہنے کے لیے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے کثرت ہر چیز کی اختیار کرنے کے لیے اتنا آگے بڑھ گئے کہ قبروں تک جا پہنچے. تو ہمیں ہر کسی کے اوپر اپنی بڑائی کو جتانا ہے. اچھا ایک بات اور میں چھوٹا سا ایک پورشن اس کا عرض کروں کہ انسان کے اندر یہ جذبات ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے, اس کی تعریف کی جائے. یہ ہر شخص ہی چاہتا ہوگا کہ اس کی تعریف کی جائے. اب یہ ایک لمٹ میں رہے تو ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا وہ یہ کہ پوری دنیا اگر آپ سے راضی نہیں ہے, ناراض ہے, اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا اور دنیا کو ناراض کر لیا تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کی, دنیا آپ کے لیے جو ہے وہ اختیار کرنا یا اس کو پانا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. اللہ آپ کو دنیا کے سپرد کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ راضی کر لو. تو کوئی کبھی راضی نہیں ہوتا. ہمارے ٹیچر تھے, وہ کہا کرتے تھے, اس زمانے کی بات ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, کہتے تھے کہ ملین عوام ہے, آپ کس کس سے مقابلہ کریں گے. آج میں کہتی ہوں میرا لباس سب سے قیمتی ہو, میں کتنے دنیا میں تو کتنے کروڑ آبادی ہے, اور سوشل میڈیا پر آ جائے گا کہ اس نے تو 2 ارب کا لباس پہن لیا, پھر اس سے اگلا کوئی اور آ جائے گا. تو ہمیں سکون اسی میں ہی ہے, چاہے عبادات کے مواقع ہوں, چاہے قربانی. اور عبادات تو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں. اس کے لیے تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو, اپنی چیریٹی کو احسان جتا کر یا تانا دے کر برباد یا باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے, میں مختصر آیت مبارکہ کو کر رہی ہوں, کہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو ریاکاری کے لیے کام کریں. تو ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے کام بھی کیا اور ہمیں اس کا رزلٹ بھی نہیں ملا. اسی لیے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. کہ قربانی اتنا مقدس فریضہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ادا کرنی ہے, مگر صرف دکھاوا اور پڑوسی کو پتہ چلے کہ سب سے قیمتی جانور یا پورے محلے کو, اب تو خیر محلے کی بھی بات نہیں, اب تو سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے نا کہ کراچی میں یا پاکستان میں سب سے قیمتی جانور کس نے خریدا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہم اس دکھاوے کی دوڑ میں اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں, اور اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں سے ہمیں ہرگز نہیں ملے گا کیونکہ وہ کام ہم نے دکھاوے کے لیے کیا ہو. ڈاکٹر صاحبہ عوامل کی بات کر لیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ کون سے عوامل ہیں جو نمود و نمائش کا سبب بنتے ہیں, کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. دیکھیے نمود و نمائش کا ایک اہم سبب جو ہے کم علمی اور جہالت ہے. جب بندہ شرعی احکام کو جانے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ دائرۂ اعتدال سے باہر آ گیا ہے گا, اور نمود و نمائش اور ریاکاری میں مبتلا ہو گیا ہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
जिस शख्स ने रियाकारी के साथ नमाज अदा की उसने शिर्क किया, जिस शख्स ने रियाकारी के साथ रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिस शख्स ने रियाकारी के साथ कोई सदका दिया उसने शिर्क किया, और जिस शख्स ने रियाकारी के साथ कोई अमल किया वो अमल कबूल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला उसे रियाकारों के साथ सजा देंगे। और नमूद नुमाइश का दूसरा अहम सबब जो है वो गुरूर और तकब्बुर है, कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा जाहिर करना और दूसरों को नीचा दिखाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग चींटियों की शक्ल में जाहिर होंगे और लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। तो अल्लाह ताला से पूछा जाएगा कि मेरे रब ये कौन लोग हैं? तो जवाब आएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपनी चीज़ों पर गुरूर और तकब्बुर किया करते थे। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि मदद करते वक्त किसी की अपनी निगाहें नीची रखो, हो सकता है कि दूसरों की शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में तकब्बुर का बीज पैदा ना करते। हजरत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर न समझो, तुम्हें और उसे देने वाला भी अल्लाह एक है, वो अता भी कर सकता है और वो ले भी सकता है। किसी ने मटके से पूछा कि तुम तो हर वक्त ठंडे रहते हो, तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि जब मेरा माजी हाल मुस्तकबिल मट्टी से बना है तो गुरूर और तकब्बुर कैसा। तो हम दुनियावी चीजों में नमूद नुमाइश के चक्कर में ना पड़ें और अल्लाह की रजा पर, अल्लाह की रजा के लिए हर काम करें। और जब हमारे पास बहुत अल्लाह नेमतें अदा कर दे तो तीन चीजों को ना भूलें, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। नमूद नुमाइश का एक अहम सबब जो है अपनी वाहवाह है, शोहरत हासिल करना, कि लोग हमें इज्जत दें, हमारी बहुत ज़्यादा शोहरत। तो हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने हैं कि मैं अल्लाह की राह में लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को भी इसका पता चले। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा, तेरा कोई अमल कबूल नहीं होगा। हज़रत सईद बिन मसीह के पास एक खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा मैं नेकी का कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे शौक है कि लोग भी मेरे नेकी के कामों को जाने और मुझे सवाब भी मिले। तो उन्होंने कहा कि तू अल्लाह के गजब को जानता है, अगर तू अल्लाह के गजब को जानता है तो बच इन चीजों से, हर वो अमल इख्तियार कर जो अल्लाह की रजा के लिए हो। देखिए ज़ैनब, कुछ लोग ऐसे तो जो नमाज नहीं पढ़ते, किसी के मेहमान बन के जाए, जब वो लोग नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं तो अपनी शर्मिंदगी और झेप मिटाने के लिए वो भी साथ हो जाते हैं, लेकिन उनकी इरादों में अल्लाह की रजा के वो तलबगार नहीं था, लिहाजा उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। हजरत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि अच्छी सोच पर वो इनाम नहीं मिलता जो अच्छे आमाल पर मिलता है, इसलिए कि सोच में कोई रियाकारी नहीं होती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नीयत को हर खोट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारे निजात का सबब बन जाएगी। तो हम जो भी नेकी करें वो अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करें, लोगों की रजा के लिए नहीं करें कि लोग हमारी शोहरत हो, हमारी वाहवाही करें कि भी इनके पास कितना पैसा है, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चों को कितने बड़े तालीमी इदारे में पढ़ा रहे हैं, और जब नेकी का मौका आए तो हम बिल्कुल खाली हों। नहीं, जो भी अमल करें अल्लाह की रजा के लिए करें, नमूद नुमाइश के लिए ना करें। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियतों के हाल जानता है। हम कोई काम किस अंदाज से कर रहे हैं, खालिसतन अल्लाह के होकर करें और ऐसे मोहब्बत से करें कि मखलूक के खुदा की खिदमत के तौर पर करें, उसमें दिखावा ना हो, तो यकीनी तौर पर अल्लाह की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल होगा। एक वक्फे पर जाना है जनाब, नमूद नुमाइश आज का हमारा मौजू है। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरी पहचान। मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। आज के ऐवान में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा और डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। गुफ्तगू की जा रही है नमूदो नुमाइश के ताल्लुक से और बहुत ही प्यारा बयान इरशाद फरमा रही हैं दोनों ही स्कॉलर्स। डॉक्टर साहिबा, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि अब हमने जैसे वक्फे में जाने से कबल भी बात की शादी ब्याह के ताल्लुक से, कपड़ों के ताल्लुक से, खाने के ताल्लुक से, कि बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक पे भी और दीगर सोशल मीडिया पे ये तमाम चीज़ों की नुमाइश कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात कर लें नेक कामों में, नेक कामों की अगर हम बात कर लें तो शादी ब्याह और ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल एक तरफ हैं, कुछ लोग नेक कामों में भी दिखावा करते हुए नज़र आते हैं। मैं चाहूँगी कि इस ताल्लुक से आप बयान फरमाइए, क्योंकि उससे एक असल काम की रूह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, इसीलिए देखिए बेसिक जो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ हर दफ़ा अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कन्वे करने की,
کہ دین اسلام ہماری مکمل تربیت کرتا ہے، اور وہ کام جو عبادات میں برا سمجھا جاتا ہے وہ دیگر معاملات میں بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیے گا کہ جو چیز ہمیں منع کی گئی ہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی منع کی گئی ہے اور عبادات میں بھی منع کی گئی ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل، یعنی صبح جب سے ہم اٹھ جاتے ہیں اور رات جب ہم دوبارہ اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا دراصل ہر عمل ہی عبادت ہے، چاہے وہ مذہبی رسومات پر مشتمل نہ ہو۔ اب بات رہی کہ خصوصی جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، مثلا نماز کی ادائیگی، یا 5 ارکان کی بات کروں، یا جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ شادی بیاہ کے سوا، شادی بیاہ بھی تو، نکاح بھی تو ایک خوبصورت مقدس فریضہ ہے نا، وہ بھی تو سنت رسول ہے۔ پھر ہماری فوتگی کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں وفات کے ساتھ، ہر چیز میں نمود و نمائش کا عنصر شامل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر عبادات میں تو یہ اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کو یہ پیغام دینا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، روزہ کس کے لیے رکھوں۔ اور آپ ایک اپنے ہمیشہ انٹرو میں خوبصورت بات کہتی ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ، کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میری وفات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے بھی عبادت کی اور اس میں اس کے دل میں ذرا سا بھی شائبہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس عبادت کو سوار لیا یا اس کو پرولونگ کر لیا، یا عبادت کی ہی اس لیے کہ دنیا کو دکھانا ہے، ہر صورت میں اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت کا دجال کون ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے اپنی امت سے دجال سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شرک خفی، ہڈن، یہ جو شرک ہے، چھپا ہوا شرک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمل اس لیے کرنا کہ لوگ تعریف کریں، عبادت اس لیے کرنا کہ لوگ پسند کریں، یہ شرک خفی ہے۔ اور قیامت کے دن ان افراد کو سب سے پہلے عذاب دیا جائے گا جنہوں نے نمازیں تو پڑھی مگر دکھاوے کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں تو راہ خدا میں مجاہد کی حیثیت سے قربان کر دی مگر دکھاوے کے لیے، ان کو دھکیل دیا جائے گا دوزخ میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ تم نے نمازیں پڑھی نمازی کہلانے کے لیے، تم نے حج کیا حاجی کہلانے کے لیے، تم نے جہاد کیا بہادر کہلانے کے لیے، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جس کے لیے عمل کیا تھا آج جزا بھی اسی سے لو۔ اور اس میں ایک حکایت بڑی دلچسپ ہے، میں اگر وقت ہے تو اس کو بھی شامل کروں، کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب یعنی دیندار شخص تھے، اور ان کو دعوت پہ بلایا بادشاہ وقت نے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ پہنچے اور اس نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تو انہوں نے جتنا کہ وہ کھاتے تھے اس سے بہت کم کھایا، اور جب وہ نماز ادا کرنے لگے تو نماز ذرا زیادہ طویل ادا کی۔ گھر پہنچے، گھر پہنچ کے دوبارہ کھانا کھایا۔ بیٹے نے کہا ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ جو کھانا آپ نے کھایا تھا اور کم کھایا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، آپ نے وہ دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت کم کھاتا ہوں، اور جو نماز آپ نے پڑھی تھی وہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھی، دکھانے کے لیے کہ میں اتنی طویل نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، اور یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا۔ آج ہمارے ہاں جیسے بھی آپ نے شروع میں بات کی، قربانی کا جانور ایک دوسرے سے تفاخر کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے خریدا جا رہا ہے، وہ اس کا اجر و ثواب ضائع ہوا۔ اور اس کے علاوہ مذہبی عبادات جو بھی کی جا رہی ہیں، اور مجھے تو اس بات پہ بھی تھوڑا سا میری ناقص رائے ہے کہ یہ جو ہم اپنے ناموں کے آگے ٹائٹل لگاتے ہیں نا، حاجی اور الحاج، مجھے کیا پتا اللہ نے میرا حج قبول فرمایا بھی ہے کہ نہیں۔ گو کہ ہمیں اپنے رب سے حسن ظن کرنا چاہیے، لیکن میں کیسے کہوں کہ میں حاجی ہوں، اور میں کیسے کہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ مجھے کیا پتا ہے اگلے لمحے میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ تو اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دے دینا، اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی عمل اگر ہم نے دنیا کے لیے کیا تو کر لیجئے آپ، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس سے اللہ سے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کرنا ہے تو کیری آن، جاری رکھیے اس کو۔ ہم اگر یہ سوچ لیں نا کہ ہماری اپنی، اگر ہم اپنی ذات کا احاطہ کریں تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری اپنی حیثیت یا ہماری اپنی اوقات کیا ہے۔ پوری دنیا کی وسعتوں کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اپنی ذات کو دیکھ لیں تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، نقطہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی شے ہے،
ایک نقطے کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں. پلک جھپکتے آپ کو نہیں پتا کہ اگلی سانس بھی آپ لینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. ایک لمحے میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس حالت میں ابھی ہم صحیح بات کر رہے ہیں, ہاتھ پیر سلامت ہیں. ایک لمحے میں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. تو آپ تو اپنے نہ جینے پہ نہ مرنے پہ کسی چیز پر آپ کو اپنا اختیار نہیں ہے. تو بس اللہ سے پناہ مانگیے, اللہ رب العزت بڑا غفور و رحیم ہے. آپ یہ بتا دیجئے ڈاکٹر صاحبہ, نمود و نمائش کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے, اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ناظرین کو ایک یہ بھی بتائیے گا, اور اس کے نقصانات جس طرح سے بار بار بات ہو رہی ہے, نقصانات کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے زینب, نمود و نمائش یا نمائش پسندی کو ریاکاری بھی کہتے ہیں. یہ ایسا مذموم اور قابل نفرت جذبہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے. حدیث ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جن لوگوں کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا ان میں سب سے پہلے نمبر پر شہید ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتا کر یہ کہے گا کہ تو نے کیا 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 دنیا میں, تو کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑا اور شہید کہلایا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جھوٹ, تم اس لیے لڑے کہ تمہیں لوگ بہادر سمجھیں, اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا 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 دنیا میں, کہنے اللہ میں نے علم حاصل کیا, لوگوں کو تعلیم دی, قرآن پڑھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ, تو نے علم حاصل اس لیے کیا کہ تو عالم کہلائے, اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تو قاری کہلائے. اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر تیسرا شخص لایا جائے گا اور کہے گا کہ اللہ, وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کیا کیا مال خرچ کیا, تو کہے گا میں نے یہ مال خرچ کیا, یہ مال خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ, تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تیری بڑائی ہو, نمود و نمائش کے لیے, کہ لوگ تجھے سخی مانیں, لوگ تجھے فیاض کہیں, لوگ کہیں بھی کتنے بڑے دل کا مالک ہے جو لوگوں پر اپنا مال خرچ کر رہا ہے گا. تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیے زینب, نمود و نمائش کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی حقیقی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. جو لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے. ایسا شخص آخرت میں بھی, دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا. اس کی بات پر لوگ یقین نہیں کرتے. سامنے سے آتا ہے تو کہتا ہے بھئی یہ تو بہت شیخی مارتا ہے گا, کام 1 روپے کی چیز خریدے اور بتاتا ہے لوگوں کے آگے نمود و نمائش کرنے کے لیے کہ ہم نے تو اتنی مہنگی چیز خریدی, حالانکہ وہ اس کے دام وہ نہیں ہوتے. میں تو بار بار ہر سال حج پہ جاتا ہوں, اور جب حج پہ بھی جاتا ہے تو انواع اقسام کے وہاں سے چھوٹے چھوٹے گفٹ لے کر آتا ہے. میں نے تو یہ چیز اتنے میں. دیکھیے, جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. جو شخص نمود و نمائش میں گرفتار ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ مسائل کا بھی گرفتار ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ یا تو ایسے لوگ کرتے ہیں جو احساس برتری کا شکار ہوں, کہ بھی ہمارا بڑا نام ہو کہ ہم اتنی دفعہ حج پر جاتے ہیں, ہم اس مقامات پر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئے, ہم نے یہ ملک دیکھا, ہم نے یہ ملک دیکھا. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے لوگوں کے آگے نمود و نمائش کرتے ہیں. دیکھیے نا, کہتے ہیں کہ امیر تو ہر سب سے مانگ لیتا ہے, لیکن غریب شخص جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنی عزت نفس کے لیے جیتا اور مرتا ہے گا. دیکھیے نا, کسی کے غریب آدمی کی ابھی شادی ہوتی تو زینب شربت پہ رخصت نہیں کرتے اپنی بیٹی کو, چاہتے ہیں کہ کہیں ہماری عزت میں اضافہ ہو اور کچھ ایک نہیں تو 3-4 کھانے رکھ دیے جائیں. یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو کام کرنا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. 2 لوگ تھے, ایک کا نام جلیل تھا اور دوسرے کا نام قلیل تھا. جلیل ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, قرآن میں محو رہتا تھا, اور قلیل کبھی سالوں سال میں 1 آدھ مرتبہ نماز پڑھ لیتا تھا. جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو جلیل تو رہ گئے اور قلیل جنت میں جا رہے ہیں. تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں فریاد کی کہ میرے رب, جلیل تو ہر وقت تیرا ذکر کرتا تھا, ہر وقت تیری عبادت کرتا تھا, ہر وقت تجھ کو پکارتا تھا, وہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟ تو دربار الہی سے ندائی کہ جلیل ہر وقت ہمارا ذکر کرتا تھا, ہمارا نام لیتا تھا, ہماری عبادت کرتا تھا, لیکن جو چیز بھی کرتا تھا وہ نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے کرتا تھا. اور قلیل سال میں 1 مرتبہ ہمارا نام لیتا تھا, ہمارا ذکر کرتا تھا, لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا. تو جو کام اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے, زینب اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور ہم اللہ کی رضا پر خوش ہیں. کوئی بڑے سے بڑا, بھی ٹھیک ہے لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں دیا, ہم ان کے روز نہیں گئے, ہم نے ان کی واہ واہی نہیں کی, لیکن بھائی ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے. تو جس سے اللہ خوش ہو جائے تو کائنات کی تو ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے. میرا رب ہم سے راضی ہو جائے تو یقین کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا. بے شک, یعنی اعمال قلیل ہی کیوں نہ ہو,
آپ کا جذبہ اتنا قوی ہونا چاہیے اور خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بے شک اور ہم ہر عمل کے بعد یہ دعا ضرور کریں کہ پروردگار عالم ہمارے حق میں اس عمل کو قبول فرما اور اپنی نیتوں کو جانے پہلے کہ آپ نے یہ جو بھی عمل کیا ہے، یعنی جس طرح سے ابھی بات ہوئی نا بار بار کہ ہم عالم کہلائیں، بہت علم والے کہلائیں، تو یقینی طور پر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دنیا میں دے دیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.